السلام علیکم، میرا نام ہے سارہ عمیر اور آج میں جس ٹاپک پر بات کر رہی ہوں وہ ہے پری میرج کونسلنگ، یعنی کہ شادی سے پہلے شادی کے بعد میں پیدا ہونے والے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے اپنی شخصیت کو اس طرح سے سنوارنا اور اس طرح سے ایڈجسٹ کرنے کے قابل بنانا۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر جو ہے کبھی بھی بات ہی نہیں کی جاتی، اور شادی سے پہلے بہت ساری چیزوں کی تیاری کی جاتی ہے۔ لڑکا اور لڑکی ہر طرح سے تیاری کرتے ہیں، چاہے وہ کپڑوں کی ہو، چاہے وہ ایونٹس کے بارے میں ہو، چاہے وہ اپنے جو ظاہری روپ ہے اس کو سنوارنے کے لیے ہو کہ کس طرح کے کپڑے ہوں گے، کس طرح میک اپ ہوگا یا کس طرح سے کیسا لگنا ہوگا، لیکن جو اندرونی شخصیت ہے اس کو سنوارنے کی کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو یہاں پر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک لڑکے کا اور لڑکی کا جو ہے ایک لائف کا بالکل نیو چیپٹر سٹارٹ ہونے جا رہا ہوتا ہے، لائف بالکل چینج ہونے جا رہی ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں کہیں پہ بھی کوئی تیاری نہیں کی جا رہی ہوتی، جس کی وجہ سے کئی دفعہ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بعد میں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں چاہے لو میرج ہو چاہے وہ ارینج میرج ہو، اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ دونوں ہی صورتوں میں دو لوگ جب آپس میں ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ کچھ اختلافات، کچھ اعتراضات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریلیشن شپ کو چلانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ پری میرج کونسلنگ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی جگہ پر جایا جائے اور کسی ایکسپرٹ سے ہی تجاویز لی جائیں، گھر سے ہی اس کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ گھر میں رہنے والے بڑے، مائیں، خالائیں یا اور کوئی جو بزرگ ہیں وہ آہستہ آہستہ لڑکے کو اور لڑکی دونوں کو اس بات کے لیے گائیڈ لائن دینا شروع کر دیں تاکہ اس کی پرسنالٹی میں جو پہلے سے موجود ہیں کچھ ایسی خامیاں یا کچھ ایسی کمزوریاں وہ دور ہوں، اور آگے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بھی اس کو جو ہے گائیڈ لائن دی جائے۔ اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دو لوگ جو ہیں وہ جب ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو تب انہیں پتہ چلتا ہے ایک دوسرے کی صحیح پسند ناپسند، یا اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اس کا طریقہ کیا ہے، رہن سہن کیا ہے۔ تو جیسے پرانے بڑے بزرگ کہتے رہے ہیں کہ جیسے راہ چلا جانے یا پاس بسا جانے، تو جیسے آپ راہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں کسی کے ساتھ، یا اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں تو کچھ گھنٹوں کے لیے کوئی آپ کے ساتھ رہا ہے تو تب آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس کی جو اصل پرسنالٹی ہے وہ کیا ہے۔ یہ سب چیزیں ساتھ رہنے کے بعد، دن رات گزارنے کے بعد سامنے آنا شروع ہوتی ہیں۔ تو ذہن میں جو ہے اس سے پہلے یہ چیز اگر اپنا لی جائے کہ ہمیں ایک اچھی سوچ رکھنی ہوگی، بعد میں پازیٹیو ہی سوچنا ہوگا، پازیٹیو ایک دوسرے کو لینا ہوگا، سیکریفائز اس میں کرنا پڑے گا، اس میں ایک دوسرے کا احساس کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کو مسکراہٹ دینی ہوگی، اور جب ضرورت پڑے گی جس کو تو اس کو زیادہ جھک جانا ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ ویسے بھی لگنے والی ہوتی ہیں، کنٹیجیس ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ دونوں ہی کی یہ تربیت اس طرح سے ہوئی ہوگی تو ان کے لیے آگے ایک دوسرے کو سمجھنا اور اگر کوئی پرابلمز آتی ہیں تو ان کو سالو کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی دو لوگ آپس میں اس طرح کے بندھن میں جب بنتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ جب ان کو ایک دوسرے کی کچھ خوبیاں خامیاں پتہ چلنا شروع ہوتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو چینج کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور یہ والی جو چیز ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اختلافات کا باعث بنتی ہے۔ تو کس طرح سے کی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، ایڈیپٹیبلٹی کیسی ہونی چاہیے، اور آپس کے رشتوں میں پیار، غم، نفع، نقصان سب ایک جیسے ہیں، اگر ایک کا نقصان ہوگا تو دوسرے کا بھی ہوگا۔ تو میاں بیوی کا جو یہ رشتہ ہے جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے، وہ کچھ دنوں کے بعد ہی محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک بہت بدصورت رشتہ ہے۔ تو اس رشتوں کو آگے چلانے کے لیے، بچانے کے لیے، اس کو بہت خوبصورت بنانے کے لیے جو کوششیں کرنی ہیں وہ شادی سے بہت پہلے کرنی ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ شادی سے پہلے ہی شادی کے بعد کے کوئی مسائل یا کوئی ایسی چیزیں جن کا فیس کرنے کا سلسلہ بن سکتا ہے اس کے بارے میں پہلے سے بات کی جائے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جو شادی جب ہوتی ہے تو
زیادہ تر جو لڑکیاں ہیں ان کے ذہن میں تو یہی ہوتا ہے کہ شادی ہوگی، اس کے بعد گھومنا پھرنا ہوگا، سجنا سنورنا ہوگا، اور جو لڑکا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کوئی بہت ہی وفاشور اور سلیقہ مند لڑکی اب اس کی زندگی میں آنے والی ہے، اور زندگی پتہ نہیں کتنی تبدیل ہونے والی ہے کہ اس کو کچھ نہیں کرنا ہوگا اور ساری ذمہ داریاں بس اس آنے والی پر ہوگی۔ تو اس سوچ کے ساتھ جو لڑکا اور لڑکی ہیں وہ اپنی زندگی کا آغاز کر لیتے ہیں، اور شادی کے کچھ بعض کپلز کے ساتھ تو کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ہفتوں کے بعد ہی یہ چیز پتہ چلنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور یہ تو بہت ہی وہ بات ہے کہ اتنا سب جب دھوم دھڑکے کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں اور اس میں اتنا پیسہ بھی لگایا جاتا ہے اور اتنا سب کچھ اپنا کوشش کی جاتی ہے ہر طرح سے، تو اس کی جو ساری خوبصورتی ہے وہ ایک ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے، یا لڑکے کے ذہن میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا مجھے مل گئی، اور لڑکی کے ذہن میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی، ختم ہو گئی۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جب اتنی نیگیٹو تھنکنگ سڈنلی سٹارٹ ہوتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے جب ایسی نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ وہ آگے اپنے کسی بھی پرابلمس کو فیس کریں گے تو کیسے اس کو مینیج کریں گے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، پرسنالٹی میں بہت ساری کچھ ایسی خامیاں کمزوریاں ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم دھیان نہیں دے رہے ہوتے، لیکن جیسے ہی دو اجنبی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچانک سے رہنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ چیزیں بہت جلدی ایک دوسرے کے سامنے آنے لگ جاتی ہیں کہ کتنا غصہ آتا ہے، کتنا چڑچڑاپن ہے، یا کسی ایک میں ایگو بہت زیادہ ہے، انا، اور اس انا کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں دن رات میں۔ اور اسی طرح سے کسی لڑکے یا لڑکی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ چیزوں کو شیئر نہیں کرنا ہوتا، ڈسکس نہیں کرنا ہوتا، اور کسی کے اندر یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں مجھے نہیں کرنی ہے، یہ دوسرے کو کرنی چاہیے، چاہے وہ لڑکا سوچے کہ لڑکی کو کرنی چاہیے، یا لڑکی بیوی جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہو کہ تو صرف شوہر کو ہی کرنا تھا سب کچھ، یہ میرے کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ والی چیز جو ہے نا، یہ چیز پری میرج کاؤنسلنگ کے حوالے سے شادی سے پہلے سے چیز شروع کر دینی چاہیے کہ آپ ایک نئے بندھن میں بننے جا رہے ہیں، آپ یہاں پر اتنے عرصے رہی، وہاں سے آپ بالکل اپنے آپ کو ایک نئی جگہ نئے گھر میں جا کے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ لڑکا جو ہے اس کو بھی یہ چیز سوچنی ہوگی کہ جو ایک لڑکی آ رہی ہے وہ کم از کم 20 سال 25 سال یا اس سے تھوڑا اوپر جو ہے ٹائم اپنا وہاں پہ اپنے گھر میں جہاں اس کے والدین یا بہن بھائی تھے وہاں سے گزار کر آ رہی ہے، تو یہاں آئے گی تو اس کو کس طرح سے مجھے ایڈجسٹ کروانا ہوگا۔ تو یہاں پر جو ساری بات ہے وہ یہی چیز ہے کہ آپ کو احساس کرنا ہوگا، آپ نے ایک دوسرے کے لیے جھکنا ہوگا، آپ نے ایک دوسرے کے لیے سیکریفائز کرنا ہوگا، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہوگا، آپ نے ایک دوسرے کو پہلے سمجھنا ہوگا، سمجھنے کے لیے ٹائم دینا ہوگا، اور ان سب چیزوں کو جب ہم پہلے سے ذہن میں رکھیں گے اور ہم پہلے سے تیار ہوں گے تو جب ہم اس سچویشن میں آئیں گے تو ہمیں ہوگا کہ ہاں میں نے یہ سوچا تھا، مجھے کہا گیا تھا، تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو ان میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ خواہ مخواہ جا کے کسی اور تھرڈ پرسنز کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس بات کو، اس سچویشن کو سمجھنا ہے، یہاں مجھے چپ ہو جانا ہے، یہاں مجھے بولنا ہے، یہاں مجھے ساتھ دینا ہے، یہاں پہ مجھے جھک جانا ہے، یہاں مجھے ایک احساس شو کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر آپ کے لیے جو ہوتی ہیں نا زندگی کو خوبصورت بنانے کا باعث بنتی ہیں۔ تو میری جو ہے وہ لوگ جو کہ شادی کرنے چاہ رہے ہیں، جو ابھی کسی ایسی کمٹمنٹس میں ہیں کہ آگے ان کا ارادہ ہے، تو وہ اپنے آپ کو ذہن میں زور دیں کہ اپنے آپ کو اس چیز کی طرف لے کر جائیں، اور اپنے آپ کو سوچیں کہ آگے آنے والے رشتے میں جس میں ان کو بندھنا ہے اس میں انہیں کیا کیا ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور یہ چیز بالکل انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان سب کو وہی لوگ اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں جو اپنی پرسنالٹی کو پہلے سے ہی فلیکسیبل اور اڈیپٹیبل بنا چکے ہوتے ہیں۔
تو آج میری ایک یہ تھوڑی سی کوشش ہے، اس پہ تو بہت بات کی جا سکتی ہے، اس پہ ہم آگے بھی بات کریں گے. تو آپ مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیں، کویسچنز بھی لکھیں اور مشورے بھی دیں، بتائیں کہ ہم اس سلسلے میں اور کون کون سی ویڈیوز بنائیں، اور اگر آپ کو کوئی اس سے ریلیٹڈ کویسچنز ہیں تو وہ کیجیے تاکہ میں اس کا جواب دوں. تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملوں گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.